اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَيْضًا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین وقال اللہ تعالی اذن فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلوا للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذلک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، اس وقت ہم ایک تاریخی اور تربیتی اجتماع میں شریک ہے۔ تاریخی اجتماع اس لحاظ سے کہ اس اجتماع کی جو بنیاد ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کی سیرت سے اس اجتماع کا خصوصی تعلق ہے۔ اور ایک دوسری اس کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ ایک طرح سے اس کی تجدید نو ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ اکرام کی سیرت کے ذریعے سے، گویا کہ یہ تاریخی اور تربیتی اجتماع امت مسلمہ کے لیے ایک عالمی اجتماع بھی ہے اور عالمی دعوت لیے ہوئے ہے، اور اس لیے کہ یہ امت مسلمہ یہ عالمی امت ہے اور دائمی امت ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اس دنیا کا امام اور قائد بنایا۔ جو شروع میں نے آیت پڑھی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت اور قیادت کا تذکرہ ہے، اور ان کی اولاد کی امامت اور قیادت کا تذکرہ بھی ہے جس میں ہم سب ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، امتحان لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو پورا کر دکھایا، امتحان میں کامیاب ہوئے، امتحانی پرچے کو انہوں نے 100 سال کی زندگی میں بھرا، اور جو بھی تقاضا اور مطالبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے ہوا، ان سے کیا گیا،
اس مطالبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر انی جاعلوک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام اور قائد پیشوا بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کیا میری اولاد کو بھی یہ منصب ملے گا؟ تو اللہ نے اپنا ایک اصول بیان کر دیا، لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ، میرا یہ عہد ظالموں سے، نافرمانوں سے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری اولاد، تمہاری نسل اگر تمہاری طرح امتحانی پرچے کو، آزمائشی پرچے کو بھرے گی اور صحیح بھرے گی، پرچہ دو طرح سے بھرا جاتا ہے، امتحان دو طرح سے دیا جاتا ہے، ایک صحیح امتحان دیا جاتا ہے اور دوسرا غلط امتحان دیا جاتا ہے۔ اور امت مسلمہ اگر اللہ کی آزمائش کے لیے اگر آمادہ اور تیار نہیں ہے، اور اس آزمائش کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انعام بھی رکھا ہے، تو پھر عذاب کا پرچہ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ بدقسمتی سے آج امت مسلمہ غلط پرچہ لکھ رہی ہے، دین کا، دین کی تحریک کا، اپنی زندگی کا۔ ظاہر بات ہے جب غلط پرچہ ہم بھر رہے ہیں، سوال کے صحیح جواب ہم نہیں دے رہے ہیں، تو اصل ممتحن اللہ تعالیٰ ہے، اصل امتحان لینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اصل فیصلہ کرنے والا کامیابی اور ناکامی کا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جب ہم غلط پرچہ بھریں گے، غلط سوالات کے جوابات دیں گے، تو کیا اللہ حق میں کامیابی، ہمارے حق میں کامیابی عطا کرے گا؟ اندھی نگری چوپٹ رات میں تو یہ چیز ہو سکتی ہے، دنیا میں تو کچھ نقل کر کے اور رشوتیں دے کر پاس ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ جس ذات سے ہمارا تعلق ہے، جس امتحان سے ہمارا تعلق ہے، وہ ذات، خدا کی ذات براہ راست امتحان حال میں موجود ہے۔ یہ پوری کی پوری دنیا ایک مومن کے لیے یہ امتحان حال ہے، امتحان گاہ ہے۔ کرامن کاتبین تو لکھ رہے ہیں، آدابی ہمارے اعمال کو لکھ رہے، اس کے گواہ بن رہے ہیں۔ یہ زمین کی بھی گواہی ہے، زمین بھی گواہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ خود ہمارے ساتھ، وہ معکم اینا ما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو، وہ معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ جب ہمارے ساتھ ہے اور اللہ کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہم کو اس دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا، امتحان حال میں اس نے ہم کو بٹھا دیا، ہم زندگی کا صحیح پرچہ، صحیح جواب دینے کی کوشش کریں، اور صحیح جواب دینے کے سلسلے میں جو نصاب ہمارے لیے معین و مددگار بنتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے نصاب بھی بتلا دیا، علمی لحاظ سے، اور جو نصاب عملی لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے ہمارے لیے معین و مددگار بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کامل شخصیتیں ہمارے سامنے رکھ دی، ان کی سیرتوں کو محفوظ کر دیا۔ کامل جو شخصیتیں ہیں نمونے کی، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اور یہ کامل شخصیتوں کی اتباع اور پیروی، چار قسموں کے افراد کی اتباع اور پیروی روزانہ کے 5 اوقات کے لازمی اجتماع میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھ دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اور پھر ان 4 قسموں کی شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے پھر واضح بھی کر دیا، متعین کر دیا۔ سورہ نساء کے آیت نمبر 69 سے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جن 4 قسموں کی شخصیات کی اتباع کی پیروی
ہر نماز کی ہر رکعت دیتی ہے، اور جن 4 قسموں کی شخصیات کی اتباع کی پیروی کا عہد ہر نمازی اپنے گھر میں کھڑے ہو کر کرتا ہے، اس سے مراد ہے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ لیکن یہ بہت جائزے کی بات بھی ہے، احتساب کی بات بھی ہے کہ روزانہ کا 5 وقت کا عہد کیا ہم اس کو یاد رکھتے زندگی میں؟ اور آج ہم نے زندگی کے کتنے معاملات میں یہ 4 قسم کی آئیڈیل اور ماڈل اور نمونے کی شخصیات کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ اور ماڈل بنایا۔ زیادہ سے زیادہ جو آئیڈیل اور نمونہ ہم نے بنایا وہ ہے طریقہ عبادت میں، نماز کے طریقے میں، روزے کے طریقے کی ادائیگی میں۔ مکمل نماز نہیں، مکمل نماز میں تو نماز کو قائم کرنا بھی ہے، نماز کو سمجھنا بھی ہے، نماز کی حفاظت کرنا بھی ہے، نماز پر عمل کرنا بھی ہے۔ لیکن ادائیگی کے حیثیت سے بھی صرف بنایا تو صرف ادائیگی کی حیثیت سے نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا طریقہ۔ لیکن کیا ہم نے تجارت کے شعبے میں بھی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی زندگیوں کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا؟ کیا ہم نے نکاح کے سلسلے میں، معاملات کے سلسلے میں اور سیاست کے سلسلے میں یہ 4 قسموں کی شخصیات کو آئیڈیل اور نمونہ اور ماڈل بنایا؟ کوئی کسی کے متعلق کیا کہہ سکتا ہے؟ لیکن جن شخصیات سے، جن افراد کی اتباع اور پیروی سے اللہ نے ہم کو ہر نماز میں روکا، سورہ فاتحہ نے ہر نماز میں ہم کو روکا، ہر نماز کی ہر رکعت نے ہم کو روکا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو راستے سے بھٹکے ہوئے۔ تو آج زیادہ تر ہم نے وہ افراد، وہ شخصیات جو اللہ کی نافرمانی کی زندگیاں گزار رہی ہے، اللہ کے غضب میں اور بھٹکی ہوئی شخصیات ہے، بھٹکی ہوئی پارٹیاں ہیں، آج ہم نے خاص طور سے میدان سیاست میں ان کا اپنا رہبر، رہنما، آئیڈیل اور ماڈل بنایا۔ تو یہ دن ہم کو یوں ہی نہیں دیکھنے پڑ رہے۔ یہ جو بات پہنچی ہے ذلت و رسوائی کی اور بلڈوزروں تک کی، اور آئندہ نہ جانے کہاں تک پہنچے گی، تو اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ روزانہ کے 5 اوقات کی دعوت، اللہ کے گھر میں کیا ہوا عہد اور پیمان، آج ہم اس کو پیروں تلے روند رہے ہیں۔ اور پھر خصوصیت کے ساتھ یہ عید الاضحیٰ کے اجتماع میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی اپنا اس میں ایک نصاب زیادہ رکھا۔ اذان میں بھی نصاب کی پہلی دفعہ ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے کا مطلب اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ اور زندگی کے تمام معاملات میں نماز کے نصاب کی بھی پہلی دفعہ وہ اللہ اکبر ہی ہے، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ لیکن عیدین کی نمازوں میں چونکہ مجمع زیادہ ہوتا ہے، اس لیے جہاں پر زیادہ سر جمع ہو جاتے ہیں وہاں زیادہ انائے بھی جمع ہو جاتی ہے۔ انائے یعنی میں پناہ، زیادہ انائے جمع ہو جاتی ہے، میں پناہ جمع ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ اجتماع کی ایک حیثیت یہ حج کے اجتماع سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ جو تکبیر تشریق ہے، خاص طور سے یہ 5 دنوں میں اس کو دہرانے کا جو حکم ہے، اور اس نماز میں بھی نصاب کے طور پر 3 زائد تکبیریں رکھی گئی ہے، ایک رکعت میں 6 زائد تکبیریں۔ تو وہ یوں ہی نہیں ہے کہ جب زیادہ انائے جمع ہو گئی، زیادہ میں پناہ اور زیادہ سردار جمع ہو گئے، بڑائی کے دعوے دار، تو ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک مرتبہ پر اکتفا نہیں کیا گیا۔ تو ہر چھوٹا بھی سمجھ لے، بڑا بھی سمجھ لے، اگر کوئی بڑا ہے تو وہ اللہ بڑا ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ اور ہر لیڈر یہ سمجھ لے، ہر سربراہ یہ سمجھ لے کہ اگر
یہ مجمع کے لوگ، یہ مسلمان جو اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اور نماز عید الاضحیٰ میں شریک ہو کر عبادت میں شریک ہو کر ایک نہیں کئی مرتبہ اللہ کو بڑا سمجھ رہے، اللہ کو بڑا مان رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ میرے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، مجھ کو بڑا مان رہے ہیں، آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو دو باتوں میں سے ایک ہی ہو سکتی ہے، یا تو یہ میرے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں یا اللہ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، ایک ہی ہو سکتی نا، کہ مجھ کو جب یہ بڑا مان رہے ہیں اور میں تو اللہ کا فرما بردار بھی نہیں ہوں، تقوی کی بنیاد پر اگر کوئی معزز شمار ہوتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک معزز اور مکرم ہیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، لیکن میں متقی پرہیزگار بھی نہیں ہوں، میں اللہ سے ڈرنے والا بھی نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کے گھر میں روزانہ اذان میں اور نماز عید الاضحیٰ میں خاص طور سے کئی مرتبہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو بڑا مان رہے ہیں، اور یہاں میرے پیچھے چل رہے ہیں، تو یا تو یہ اللہ سے جھوٹ بول رہے یا مجھ سے جھوٹ بول رہے، لیکن اللہ سے جھوٹ ان سے نہیں بول رہے۔ ہاں، جب اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے، جب خلافت قائم ہوتی ہے، تو پھر وہ یہاں جھوٹ بولتے ہیں، ان کو اسلامی سربراہوں سے ان کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی ہیں۔ منافقین کا کردار طرز عمل جو قرآن مجید میں ہے اسی طرح، جب یہ تم سے ملتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان سے ملتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن آج خاص طور پر یہ زندگی کا اہم شعبہ، لیکن شیطان بڑا مکار ہے، شیطان بڑا دشمن ہے، قیامت تک کے لیے ڈھیل اور مہلت اس کو دی گئی ہے، وہ احساس نہیں ہونے دیتا کہ اللہ کے سامنے تو کھڑے ہو کر جھوٹ بول رہا ہے، جب کسی بے دین کو اپنا رہبر رہنما مان رہا ہے جس پر تو نے لعنت اور ملامت کی مسجد میں کھڑے ہو کر اور اس کے پیچھے جو چل رہا ہے، تو یہ احساس انہیں نہیں ہونے دیتا، اور وہ ہوتا ہے کہ میری نماز بھی صحیح ہو گئی، میری عید الاضحیٰ بھی صحیح ہو گئی، میں نے خطبہ بھی سن لیا اور یہ تو نماز ختم ہو گئی، اب میں بقیہ زندگی میں آزاد ہوں۔ تو ایک مومن زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کا تابع اور پابند ہوتا ہے، تو اللہ اکبر، اللہ کو بڑا سمجھنا، اللہ کو بڑا ماننا، یہ بڑی چیز ہے، اور اس پر بڑا انعام ملنے والا ہے، اور وہ ایک جنت کی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کچھ قیمت بھی رکھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی ہم کو تو صرف اتنا ہی معلوم ہے کہ پالک کی بھاجی کی قیمت دینی پڑتی ہے، سوئی کی قیمت دینی پڑتی ہے، ٹماٹر کی قیمت دینی پڑتی ہے، جھاڑو کی کیا حیثیت ہے، جھاڑو صفائی کے لیے لائی جاتی ہے، اس کی قیمت دینی پڑتی ہے، بغیر قیمت کے جھاڑو نہیں ملتی، اور بغیر قیمت کے بیت الخلا بھی نہیں بنتا، طہارت خانہ بھی نہیں بنتا، بیت الخلا بھی نہیں بنتا بغیر قیمت کے، طہارت خانہ نہیں بنتا بغیر قیمت کے، تو کیا جنت بغیر قیمت کے بننے والی ہے؟ لیکن ہمارا گمان یہ ہے کہ نہیں، اس کو تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، جنت تو بس ہماری چیز ہے، وہ ہماری ملکیت کی چیز ہے اور ہم اس کے ٹھیکیدار ہیں۔ نہیں، جنت کی قیمت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعدت للمتقین یہ شرط لگائی ہے، تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، آمنوا اور عاملوا الصالحات کی قید اور شرط لگائی ہے، اور پھر یہ کوئی ظاہری اعمال میں بھی دھوکہ نہ دے سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ امتحان، کچھ آزمائشیں رکھی ہے۔ بہت زیادہ دنوں تک دھوکہ دینے والا ایک نقلی مسلمان، ایک منافق مسلمان، زیادہ دنوں تک وہ اسلامی تحریک کے ساتھ صحیح مسلم معاشرے کے ساتھ وہ چل نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ لوگوں نے نفاق کا راستہ اختیار کیا تھا، لیکن زیادہ دنوں تک وہ اپنے نفاق کو چھپا نہیں سکے، جان اور مال کی قربانیاں دینی پڑتی ہے،
جب جان و مال کی قربانی کا معاملہ آیا تو انہوں نے تو نفاق کا راستہ اختیاری اس لیے کیا تھا کہ نہ مال دینا پڑے نہ جان دینی پڑے، تو آپ راز کھل گیا کہ یہ جو انہوں نے راستہ اختیار کیا ہے ظاہری ایمان کا، وہ اس لیے اختیار کیا کہ جان و مال کی قربانی نہ دینا پڑے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ وہ جان کی بھی قربانی رکھی ہے، مال کی بھی قربانی رکھی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی اور حضرت ہاجرہ کی زندگی اس سلسلے میں معین و مددگار بنتی ہے۔ اللہ کی بڑائی زندگی کے تمام معاملات میں یہ تو ہر عبادت کا ایک نصاب ہے، سلیبس ہے، اور پھر عملی، انگریزی میں کہتے ہیں نا، ایک ہے پریکٹیکل یعنی عملی لحاظ سے اور تھیوریکل علمی انداز میں۔ تو اسلام نے علمی انداز میں بھی رہنمائی کی ہے اور عملی انداز میں بھی رہنمائی کی ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تحقیق کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اور ان کے ساتھ والوں میں۔ لیکن کہاں سے شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، اور کہاں سے جنت کی قیمت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنت کی قیمت دینے کی شروعات کی۔ باپ اور بیٹے کا رشتہ بہت قریبی ہوتا ہے، کوئی بیٹے کو شوق نہیں ہوتا کہ باپ خام میرا مخالف ہو جائے، باپ کی محبت عنایات سے میں محروم ہو جاؤں، کوئی بیٹا نہیں چاہتا۔ نافرمان بیٹا بھی ہے، خواہش رکھتا ہے کہ اس کا باپ اس سے راضی اور خوش رہے، کوئی خام کا اپنے باپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا نا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت کہ مشرک ہونے کے بعد بھی جب گھر سے باہر نکال دیا باپ نے، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیٰ، تم پر سلامتی ہو، تمہارے لیے استغفار کروں گا، اور استغفار کرتے رہے، مغفرت کی دعا مانگتے رہے آزر کے لیے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمہارا باپ آزر وہ دشمن ہی رہے گا، کفر اور شرک کی حالت میں اس کی موت ہونے والی ہے، اس لیے آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مغفرت کی دعا کرنا چھوڑ دیا۔ تو شوق نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ کو ناراض کرنے کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شوق نہیں تھا قوم کو ناراض کرنے کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذاتی شوق نہیں تھا نمرود کو ناراض کرنے کا۔ لیکن یہ شوق نہیں، ایک عبادت ہے، بندگی ہے، بندگی کا تقاضا تھا۔ اب یہ بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب گھر بھی ہمارا دشمن ہو جائے، قوم بھی ہماری دشمن ہو جائے، حکومت بھی دشمن ہو جائے، تو الٹرنیٹ کیا ہے؟ میں جان بوجھ کے الٹرنیٹ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں تو 30 سال سے کہہ رہا ہوں کہ مسلمان اگر کسی ملک میں سیاسی لحاظ سے مغلوب حکومت اور طاقت اور قوت نہیں ہے تو الٹرنیٹ کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 100 سالہ زندگی، نوح علیہ السلام کی 950 سالہ زندگی الٹرنیٹ تھی نا۔ وہ کون سی متبادل حکومت تھی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس؟ لیکن کیا ایک دن کے لیے بھی انہوں نے باطل حکمرانوں کی اطاعت اور پیروی کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی متبادل الگ سے حکومت نہیں تھی، لیکن کیا ایک دن کے لیے بھی انہوں نے حمایت کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے، کوئی الگ سے ان کے پاس حکومت نہیں تھی، لیکن الٹرنیٹ کیا تھا؟ الٹرنیٹ تھا باطل اور شرک کی مسلسل مخالفت اور باطل پرستوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر اور ثبات، استقامت، یہ ہے متبادل، یہ ہے الٹرنیٹ۔ اور پھر اور زیادہ وہ الٹرنیٹ کو اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں واضح کر دیا، اور میں نے خطبہ عید الفطر میں وہ تحریر بھی سنا تھا آداب زندگی کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سے متعلق بھی جس نبی کی ہم امتی ہے، اس نبی نے صرف موجودہ دور کے مسلمانوں کی قیادت اور رہنمائی نہیں کی، قیامت تک کے آنے والے اہل ایمان کی امتیوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے۔ جس قرآن کے ہم ماننے والے ہیں، اس قرآن نے صرف آج سے 1400 سال پہلے کے ایمان والوں کی رہنمائی نہیں کی، اس قرآن نے زندگی کے تمام معاملات میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی عمومی طور سے اور خصوصی طور سے رہنمائی کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا
ابھی تو حکومت اور قرآن ایک ساتھ ہے، اور خلافت راشدہ کے اختتام تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک، اور وفات کے 30 سال تک بھی مکمل طور سے مسلمانوں کی حکومت اور قرآن دونوں ایک ساتھ رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق جہاں مسجد نبی کے امام تھے، وہ باہر کی زندگی کے بھی امام تھے۔ حضرت عمر فاروق جہاں مسجد نبی کے امام تھے، وہ باہر کی زندگی کے بھی امام تھے۔ حضرت عثمان جہاں مسجد کے امام تھے، حضرت علی جہاں مسجد کے امام تھے، وہ باہر کی سیاسی زندگی میں بھی، عسکری زندگی میں مسلمانوں کے امام تھے، گویا کہ ساتھ تھے۔ لیکن اللہ فرما کہ ایک وقت آئے گا کہ اقتدار اور قرآن الگ الگ ہو جائیں گے، حکومت اور قرآن دونوں الگ الگ ہو جائیں گے۔ حکومت کا نظریہ کچھ اور ہوگا اور قرآن کا تقاضا مطالبہ کچھ اور ہوگا۔ اگر تم نے ان حکمرانوں کی اگر بات مانی تو تم کو قتل کر دیں گے، نہیں تم کو قتل کر دیں گے۔ قرآن کی بات کو تم نے چھوڑ دیا تو تم رائے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ تم نے ان کی بات کو مانا تو تم گمراہ ہو جائیں گے، رائے راستے سے ہٹ جائیں گے تم۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ پھر الٹرنیٹ کیا ہے؟ الٹرنیٹ چاہیے نا، الٹرنیٹ کا تقاضا مطالبہ ہوتا ہے نا۔ تو الٹرنیٹ کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ تم نے وہی کرنا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کیا تھا، آروں سے چیر دیے گئے، سولی پر لٹکا دیے گئے، لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا، اور بہت کم لوگوں کو قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ اسلام کو چھوڑنے کے نتیجے میں تو امت مسلمہ کا ماضی میں بھی قتل عام ہوا ہے، ماضی میں بھی امت مسلمہ جلا وطنی سے گزری ہے اور اپنے حکومت کے دوران میں گزری ہے۔ دور حال میں بھی اسلام کو چھوڑنے کے نتیجے میں، اسلام کی سیاسی رہنمائی کو چھوڑنے کے نتیجے میں امت مسلمہ کا کچھ قتل عام کم نہیں ہے۔ عرب میں بھی ایک طرح سے قتل عام سے گزر رہی ہے امت مسلمہ، اور بر صغیر میں بھی گزر رہی ہے، لیکن اس سے کچھ فرق، اس سے کوئی انعام صلہ نہیں ملنے والا ہے۔ اگر ہم نے اس کا دینی رخ دیکھ دیا، یہ آزمائش آنے والی آزمائشوں کا، اللہ کے دین اور ایمان پر ہم قائم رہے، جمے رہے، تو بہت کم قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ماضی میں بھی امت مسلمہ کو اس دنیا میں سرخرو کیا ہے، کامیاب کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آج بھی اس پر قادر ہے اور قیامت تک اس پر قادر رہے گا۔ پھر ایک اہم بات جو آج کہی جاتی ہے، چونکہ اہم مجمع ہے، اہم باتیں تقاضا کرتا ہے، اہم باتوں سے تقاضا اور مطالبہ۔ لوگوں نے دو چیز کو ایک ہی سمجھ لیا، اسلامی سیاست اور اسلامی حکومت کو لوگوں نے ایک سمجھ لیا۔ سیاست اور چیز ہوتی ہے، حکومت اور چیز ہوتی ہے۔ یقیناً سیاسی اصولوں کی بنیاد پر حکومتیں بنتی ہے، لیکن ہر دور میں بہت سارے سیاسی اصولوں کو حکومت نہیں ملتی۔ تو یہی معاملہ اسلام کا ہے۔ اساس سیاست کا لفظ اسے بنا بنیاد کا، اس چیزا قرآن مجید میں ہے کہ وہ مسجد اس چیزا الگ تقویٰ جس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ تو اصل سیاسی اصولوں کا سر چشمہ وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، وہ اللہ کا دین ہے۔ تو اسلامی سیاست کے جو اصول ہیں، دنیا میں ایک بھی مسلمان ہے تو اس کے لیے ضروری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ سیاسی اصولوں کی بنیاد پر حکومت نہیں ان کی بن سکی، لیکن کیا انہوں نے اسلامی سیاست کے اصول کو چھوڑ دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اصول پیش کیا تھا، اسلام مکمل سراپا زندگی کے رہنمائی کا نام ہے، جس میں سیاست کی رہنمائی بھی ہے۔ حکومت نہیں ملی تھی لیکن سیاست پر قائم رہے۔ دنیا میں ایک بھی مسلمان ہے تو اس کے لیے ضروری ہے اسلامی سیاست کے اصول پر قائم رہنا، اور قائم رہتے ہوئے جان دے دینا اگر جان کی ضرورت پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی دور مکی میں حکومت نہیں تھی لیکن سیاست تھی، اور سیاست کو آپ نے نہیں چھوڑا، اسلامی سیاست کو۔ اور وہ کیا آج بھی ہے، آج بھی وہ پارٹیاں، مثال کے طور پر کہی جا سکتی ہے کہ کانگریس ایک سیاسی پارٹی ہے لیکن اقتدار سے محروم ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے کیا بے وفائی دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، تو اس نے بھی بے وفائی کر لینا تھا نا۔ ان لوگوں نے بے وفائی کی جو کانگریس میں مخلص نہیں ہے، جو نقلی کانگریسی تھے، جو بناوٹی کانگریسی تھے، تو وہ تو الٹرنیٹ انہوں نے اس کو سمجھا کہ اب جس کی حکومت ہے اس میں ہم چلے جائیں۔
کانگریس سے مجھے شدید اختلاف ہے، لیکن مثال کے تائید کے طور پر میں بات نہیں رکھ رہا ہوں، یہ سمجھنے کے لیے۔ تو کانگریس جو حکومت سے بے دخل ہو گئی، تو جیسا کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہمارے پاس حکومت اسلام کے پاس اصول نہیں ہے، اس لیے اصولوں کو چھوڑ دینا چاہیے تھا نا۔ لیکن وہ پارٹیاں جو اقتدار میں نہیں ہیں، ہارنے کے بعد نئے سرے سے اپنے اصولوں کے لیے کوششیں کرتی ہے، چاہے ای ڈی ان کے پیچھے لگ جائے، سی بی آئی ان کے پیچھے لگ جائے، اور مختلف ایجنسیاں آج ہے ان لوگوں کے جو حکومت کے لیے کچھ روڑا بنتے، رکاوٹ بنتے ہیں۔ لیکن جن پارٹیوں کے پاس ایک نظریہ ہے، سیاسی نظریہ، وہ مغلوبیت میں بھی اس پر قائم رہتی، وہ پارٹیاں جن کے پاس جنت کا کوئی تصور نہیں ہے، دوزخ کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ اتنی بے وفائی نہیں کرتی، وہ اتنی احسان فراموشی اپنی پارٹی کے ساتھ اور اپنے نظریے کے ساتھ نہیں کرتی جو ہم نے بے وفائی ہم نے اسلام کے ساتھ کی ہے، ہم نے قرآن کے ساتھ کی ہے۔ کہ یہ تو کیا یہ کیا بات ہوئی کہ جب اسلامی حکومت، ہم اسلامی بات کر، یہ تو منافقین کا کردار طرز عمل ہے کہ جب خوشحالی ہے، کامیابی کا دور ہے تو اس کا ساتھ دینا، اور جب وہ مغلوب ہو جائے تو پھر اس کا ساتھ چھوڑ دینا۔ لیکن بحیثیت مجموعی آج امت مسلمہ نے یہ کردار پیش کیا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو سزا بیان کی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کی بعض باتوں کو مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو؟ اس کی سزا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی ہے کہ خزیٌ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی طرف اس کو پھیر دیا جائے گا۔ تو کم از کم ہم ان پارٹیوں سے کچھ رہنمائی لیں جو ایک طرح سے غیر اسلامی پارٹیاں ہیں، غیر مسلم پارٹیاں ہیں، وہ اقتدار میں نہیں ہوتی ہے، حکومت میں بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس الٹرنیٹ کیا ہوتا ہے؟ ان کے پاس الٹرنیٹ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ اپنی پارٹی کی پالیسی کو، اس کی خوبیوں کو، اس کی اچھائیوں کو معاشرے میں لانا۔ اور جو مخالف اقتدار والے ہیں تو ان کے جیلوں کو اور ان کی ای ڈی کے ڈر کو اور ان کی مصیبت پریشانیوں کو برداشت کرنا، یہ الٹرنیٹ ہوتا نا ان کے پاس بھی آج۔ ہمارے پاس بھی، ہم کو بھی اللہ نے اسلام یہی الٹرنیٹ دیا، یہی ہم کو متبادل دیا کہ اسلامی نظام کی خوبیوں کو، اس کی اچھائیوں کو ہم لوگوں کے سامنے لائیں، پیش کریں، اور باطل نظام کی خامیاں، خرابیاں جو ہر دور میں رہی اور آج بھی ہے، اور خود آج لوگ اس کا مزہ چکھ رہے ہیں، جمہوریت کا مزہ۔ ابھی جمہوریت اب جوانی کی عمر میں پہنچی بر صغیر میں، ابھی تک بچپن میں تھی، اس لیے کچھ جمہوریت سے کچھ لوگ فائدے بھی اٹھا لیتے تھے، دنیا کی فائدے، صرف آخرت کا فائدہ تو نہیں اٹھا سکا کوئی، لیکن دنیا کے فائدے کچھ اٹھا لیتے تھے۔ لیکن اب بر صغیر میں، ہندوستان میں لوگ الگ تبصرہ کرتے ہیں، بولتے جمہوریت کی جوانی تو اب یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ علامہ اقبال نے 100 سال پہلے اسے سمجھایا تھا، لیکن بدقسمتی سے امت مسلمہ سمجھ نہیں سکی۔ دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو، تو جسے سمجھتا ہے آزادی کی نیلم پری، نیلم پری تو جسے سمجھتا ہے آزادی کی، یہ دیو استبداد ہے، سختی کا دیو، سختی کا خدا ہے۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرو چنگے سے تاریک تر۔ دیکھ لیجئے جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب جمہوریت سے ہو رہا ہے۔ یہ حکومت جو گری اور بنی جمہوریت کی بنیاد پر بنی ہے، اور جو مکانات پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں مسلمانوں کے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جمہوریت کے خلاف ہے، وہ جمہوری تقاضا ہے، جمہوریت کا وہ حصہ ہے، وہ ایسے انہوں نے نہیں بنا، ان کو لوگوں نے چن کر دیا ہے، قانون کی بنیاد پر وہ سب کر رہے ہیں۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ عظیم اجتماع جو سال میں اگرچہ ایک مرتبہ آتا ہے، لیکن بہت سارے تقاضے مطالبے وہ ہم سے کرتا ہے، احتساب کا تقاضا اور مطالبہ بھی کرتا ہے، اور کوئی الگ ہم کو جانے کی ضرورت نہیں، بس اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا تو کافی ہے۔ وہ کیا ہے، اسی پر خطبہ شروع بھی ہوتا ہے اور خطبے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔